اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے سلسلے میں ہم آج چھٹے پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چھٹے پارے کا پہلا حصہ سورۃ النساء پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ سورۃ المائدہ پر مشتمل ہے۔ چھٹے پارے کی ابتدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اخلاقیات کے لیے ایک اصول عطا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پاک نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ تعالی برائی کے اعلان کو پسند نہیں کرتا، سر عام بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالے، گالم گلوچ کرے، برے الفاظ نکالے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے۔ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں معاشرے کے امن کے لیے اور آپس کے امن کے لیے، باہمی امن کے لیے ایک اصول عطا فرما دیا کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگوئی نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف سر عام غلط زبان استعمال نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، برے الفاظ نہ بولو، ایک دوسرے کی عزت نہ اچھالو۔ اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو وہ اپنا حق لینے کے لیے ایک دائرہ کار کے اندر آواز اٹھائے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ انسان معاف کر دے اور صبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صبر کرنا اور معاف کرنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر چھٹے پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو غلط عقائد ہیں عیسائیت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ عیسائیوں کے عقائد یا یہودیوں کے عقائد کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور عیسائی سمجھتے ہیں، نصارہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ عقیدہ تثلیث پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان دونوں غلو پر مشتمل عقائد کا رد کیا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو شہید کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر اسلام کی باقی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا اور زندہ اٹھا لیا۔ ان پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی، نہ قتل کی صورت میں، نہ طبی موت، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت کے عقیدے کا رد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ جس بنیاد پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کے بطن سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس عقیدے کا رد کیا۔ اور اگر انسان عقلی طور پر اس چیز کو دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونا ممکن نہیں ہے کہ اگر صرف اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جائے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے آخر میں کلالہ کا قانون بیان کیا جو قانون وراثت سے تعلق رکھتا ہے۔ کلالہ سے مراد ایسا انسان جو فوت ہو جائے تو نہ اس کے والدین ہوں اور نہ اولاد ہو، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں یا ایک بہن ہو، تو اس کے اصول کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کا قانون بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورۃ المائدہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پر پکے رہو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو بات تم اپنی زبان سے ادا کر دو، جس بات پر تم عہد کر لو، اور مسلمان کی زبان ہی عہد ہے، مسلمان کی زبان ہی وعدہ ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ مسلمان نے اپنی زبان سے جو بات کہہ دی اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر پختہ رہے، اس پر پکا رہے، یہی سچا ہونے کی
کی نشانی ہے، یہی سچائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو، اپنے عقود کو پورا کرو۔ جب تم آپس میں کوئی بھی معاملہ کرو، کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، تو اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنی زبان پر پکے رہو، سچے رہو۔ پھر چھٹے پارے کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر بڑی مشہور آیت ہے جو احکامات کے اعتبار سے قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرما لیا۔ گویا کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین میں کوئی نئی بات شامل نہیں ہوگی۔ یہ آیت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی نازل فرمائی، رسولوں پر جو کتابیں نازل فرمائی، جو شریعتیں نازل فرمائی، کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان نہیں فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر، آخری نبی ہونے پر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا، نعمت کو مکمل کر دیا، تو اب قیامت تک کے لیے کسی نئی وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے تو نبی کیوں نیا آئے گا؟ نبی کا تعلق تو وحی کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی نبی آئے اور اس پر وحی نہ ہو تو پھر اس کے نبی ہونے کا فائدہ؟ اور وحی کی ضرورت ہے ہی نہیں، اب وحی مکمل ہو گئی۔ تو جب وحی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی نبی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر حلال اور حرام اشیاء کا ذکر فرمایا اور بڑا ایک اصول بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، طیبات چیزیں یہ حلال ہیں۔ جو پاکیزہ ہوں وہ حلال ہیں، جو طیب ہوں وہ حلال ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو کئی مقامات سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ یہود و نصارہ جو اپنی کتاب پر اس طرح سے پابند ہوں کہ وہ شرک سے دور ہوں، وہ موحد ہوں، وہ توحید پر قائم ہوں۔ جو شرک میں پڑ گئے تو ان کو تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہی کافر ڈکلیئر کر دیا، ان کے عقائد کو غلط قرار دے دیا، تو وہ اہل کتاب نہیں رہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جو اپنی کتاب پر پابند ہیں، جو اپنی کتاب پر عمل کر رہے ہیں اور وہ موحد ہیں، وہ توحید پر قائم ہیں۔ تو ایسے اہل کتاب شاید ہی کوئی کا دکا موجود ہوں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص اہل کتاب میں سے ہے تو اس کا ذبیحہ یعنی اس کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پھر یقین ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا اہل کتاب ہے جو توحید پر قائم نہیں ہے اور وہ مشرک ہے تو اس کے بارے میں تو گمان ہے کہ وہ جانور ذبح کرتے وقت بھی ممکن ہے اس نے شرک کیا ہو، تو جانور تو ویسے ہی مردہ ہو جائے گا، حلال نہیں رہے گا۔ تو اہل کتاب سے مراد وہ افراد یا وہ لوگ جو اپنی کتاب پر اس طریقے سے قائم ہیں کہ وہ موحد ہوں، توحید پر قائم ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کی لسٹ گنوائی سورۃ المائدہ کے اندر کہ مردار حرام ہے مسلمانوں کے لیے، بہتا ہوا خون، ہر وہ خون جس میں بہنے کی صلاحیت ہو، دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ جانور ذبح کیا گیا جو خون بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا، بعد میں وہ گوشت کے ساتھ لگ کر جم گیا، وہ حرام ہے کیونکہ اس میں بہنے کی صلاحیت موجود تھی، وہ تو بعد میں جم گیا، تو اس کو دھونا یا اس کو ختم کرنا یہ لازمی ہے۔ تو بہتا ہوا خون مسلمانوں پر حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام کر دیا گیا۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ سے مراد یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی بجائے ذبح کرنے والا شخص کسی اور کا نام لے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے، وہ کسی بزرگ کا نام لے، وہ کسی فرشتے کا نام لے، والدین کا نام لے، کسی کا بھی نام لے، اگر ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے۔
یہاں پر مراد یہ چیز نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کسی اور کو ایصال ثواب کر دیا گیا یا کسی اور کے نام کے لیے یا کسی اور کے ثواب کے لیے ذبح کیا گیا، وہ جائز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ اپنی امت کے غرباء کی طرف سے، غریب لوگوں کی طرف سے قربانی کی ہے، اس کا ثواب غریب لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی ہے۔ تو کسی کی طرف سے قربانی کرنا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں ہے، یا کسی دوسرے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ سے مراد ہے کہ ذبح کرتے وقت، جانور پر چھری چلاتے وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے یا چوٹ سے مر جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر وضو کے احکامات بیان فرمائے اور وضو کے 4 فرض بیان کیے۔ وضو کے 4 فرائض میں چہرہ دھونا اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کے مسائل بہت اہم ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے افراد جب وضو کرتے ہیں تو در حقیقت ان کا وضو نہیں ہوتا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا، ایسا نہیں ہے۔ احادیث کی کتب میں پورے چیپٹرز ہیں جو کتاب الوضو یا باب الوضو کے نام سے ہیں، جن میں وضو کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے فرائض گنوا رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ چہرہ مکمل دھونا فرض ہے، جس پر پانی بہے، صرف گیلا نہ ہو۔ ہاتھ کوہنیوں سمیت، اگر ہاتھ پر ویسے پانی ڈال لیا گیا اور ہاتھ کو بینڈ کیا، کوہنی کے اندر والی سائڈ پر پانی نہ بہا یا نیچے والی سائڈ پر پانی نہ بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ان پر پانی بہانا، یہ چیز فرض ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے میں اس چیز کی اجازت دی کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو، مجبوری ہو، تو پاک مٹی سے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرنا بھی جائز ہے۔ اسے تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں، نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا مسح کرنا، تو تیمم کمپلیٹ ہو جائے گا اور انسان پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا، پہلا قتل جو انسانیت کا ہوا، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ حابیل کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کی بنیاد پر، اس کے خوف خدا کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا ایک پہلا قتل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں، احادیث میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت تک ہونے والے جو قتل ہیں ان کا گناہ جو ہے قابیل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ قتل کی ابتدا، ایک گناہ کی ابتدا اس شخص نے کی تھی۔ اور حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ نیکیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں تقوی بہت اہم ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع تقوی ہے۔ قرآن کی ابتدا بھی تقوی ہے، ھدی للمتقین، کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، نماز کا مقصد بھی تقوی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، حج کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایسا خوف اور ایسی محبت جنم لے کہ ہم گناہوں سے بچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور محبت کی وجہ سے، نیکیاں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور محبت کی وجہ سے۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن عامہ کو قائم کرنے کے لیے، سوسائٹی میں، شہر میں، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ سزائیں اور حدود بیان فرمائی۔ چوری کی سزا بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت چور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور مال محفوظ رہے۔ یہ سزائیں غیر انسانی نہیں ہیں، یہ سزائیں قطعاً غیر انسانی نہیں ہیں، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت کم کیس ملتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا۔ کیوں؟ کہ جب یہ سزا نافذ ہوگی تو لازمی سی بات ہے چور ڈرے گا، کوئی شخص چوری نہیں کرے گا۔ ساری زندگی کی ضلالت ہے، وہ ساری زندگی کے لیے پہچانا جائے گا، وہ ایک آئیکن لے کر گھومے گا کہ اس شخص نے چوری کی تھی۔ معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ جب سزا ڈھکی چھپی ملے گی تو لازمی سی بات ہے لوگ جرم کی طرف بڑھ جائیں گے، لوگ زیادہ جرم کریں گے جب سزا ڈھکی چھپی ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد فی الارض، دہشت گردی کا جو ہے وہ رد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں، دنیا میں، ملک میں، ریاست میں امن تباہ کرنے والوں کے لیے سخت
ترین سزائیں بیان فرمائی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، اپنے شہر سے، علاقے سے، معاشرے سے نکال دیا جائے۔ فساد فی الارض کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ مسلمان کو نہ کسی اور شخص کو، اور فساد فی الارض کرنے والے شخص کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام نے ان کی مطلقاً سزائیں بیان کر دی، اور ان ساری سزاؤں کا مقصد معاشرے سے ظلم اور انارکی ختم کرنا ہے، معاشرے میں امن قائم کرنا ان کا مقصد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کا ذکر فرمایا۔ اہل کتاب سے وہی چیز مراد ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کے سبب اور اپنے نبی کریم جس نبی کے وہ فالوور ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام، وہ جس نبی کو ماننے والے ہیں اس نبی اور ان کی کتاب کے ذریعے سے وہ توحید پر قائم ہوں، وہ اہل کتاب۔ ان کے ساتھ کھانا، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ یہ ہر اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، یا وہ اہل کتاب نہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے۔ ثابت ہو کہ وہ اہل کتاب ہے بھی یا نہیں، اور ان کے ساتھ کون سے معاملات حرام ہیں یا منع ہے۔ دینی معاملات میں ان سے دوستی کرنا، دینی معاملات میں ان کی مدد کرنا، یعنی ان کے دین کے لیے ان کی مدد کرنا، یا دین کا مذاق اڑانے والوں کی صحبت اختیار کرنا، وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم انہیں پسند کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے تعلق کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر ایک بڑا عالمی اصول، بین الاقوامی اصول بیان فرمایا، عدل کا، انصاف کا، جسٹس کا، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف ہی چھوڑ دو، تم عدل چھوڑ دو۔ عدل جو ہے یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بھی عدل کرے، معاشرے میں بھی عدل کرے، ریاست میں بھی عدل کرے، کوئی دوست ہو، کوئی دشمن ہو، کوئی رشتہ دار ہو، ہر معاملے میں انسان کو عدل کرنے کا حکم ہے۔ ہم نے کل پرسوں بھی یہ آیات پڑھی تھی اور ان کا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار یا تمہارے کوئی قریبی یا تمہاری اپنی ذات تمہیں جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ نہ کرے، جو سچ ہے وہی بیان کرو، تو جو عدل ہے وہ بیان کرو، چاہے سامنے والا کوئی دشمن ہے یا دوست ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم تمہاری دشمن ہے اور تم ان کی دشمنی میں انصاف کا اور عدل کا دامن چھوڑ دو۔ عدل، انصاف اور جسٹس ہمیشہ قائم رہنا چاہیے کہ یہ تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اخلاقیات کی، اس کے کردار کا ایک فارمولہ بیان کیا، کچھ صفات بیان کی کہ جو مجرم ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، ان کی صفات یہ کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں، لفظاً تحریف کر دیتے ہیں یا معناً تحریف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، وہ حرام خوری کرتے ہیں، دھوکہ دے کر مال کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بزدلی کرتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، وہ عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سچی گواہی دیتے ہیں اور سچ پر قائم رہتے ہیں، اور رزق حلال کھاتے ہیں اور رزق حلال کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹا پارہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ظالم کے سوا کسی کی برائی نہ کرے۔ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، اور غیر مشروط عدل انسان کو قائم کرنا چاہیے کہ دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ عدل کرے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، حلال رزق کمانے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔